علی بھائی اہل سنت والے سارے کہتے رہتے ہیں پہلے تشیع کے عقائد نہیں کھولتے جس طرح سنیوں کو سارے جی کھولے ہیں. رکھے آپ. ہاں جی اب رہ گیا شیعہ کی گستاخانہ عبارتیں. ٹائم قیامت تک ہے تواڈے کول. جاؤ جی آق نواز جنگوی پارٹی کول بھی شیعہ دی گستاخانہ عبارتیں لے کے آؤ, لیکن وہ گستاخانہ عبارتیں جن کتابوں کو شیعہ اون کرتے ہو. اگر وہ کہنا ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے, یہ ضعیف روایتیں ہیں, تو میں کس طرح ریکارڈ کرا کے میں اپنے گلے فٹ کر لوں؟ میں تو نہیں کر سکتا نا. میں نے تو اہل حدیث کی بھی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ نہیں کی. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں یا پھر اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں جس کو وہ اون کرتے ہو. تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا. تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر پہ. او نہیں نہیں سر نہیں, او نہیں او میں نے سن لیا نا, میں آگے جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا. مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر, یہ میں نے تو نہیں دریافت کی. یہ بات ہوگی ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے میں نہیں اس کو مانتا, ایسے نہیں ہوتا. یہ اہل حدیث کا طریقہ واردات ہوتا ہے. جب کوئی والا ہاں نہیں اسی تے اس مسئلے اس امام نو نہیں مندے, اس طرح نہیں ہوتا. تیرا وڈا ابا کہے گا اور پھر شرعی حکم بیان کرے گا. مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کا ترجمہ کرنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ہاں ایک کڑے محلے چ بیٹھے ہو, انج نہیں ہوندا. کسٹوڈین گل کردا ہے وہ انکار کرتے ہیں. او یار میں گل جواب دیتا ہے پھر فضول گل کر رہے ہو. او دا انکار نہیں میں مندا, وڈے دا انکار ہوندا ہے, بچے دی نہیں گل ہوندی. مرزا جیلمی اہل سنت و جماعت بریلویوں کے سادہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے صوفیہ کرام رحمہم اللہ کی کتب کے اوپر اور ان کی بعض عبارات کے اوپر اعتراضات کر کے بہتانات لگاتا ہے اور گستاخی رسول اور توہین رسالت کے الزامات اور اعتراضات صوفی کرام اور اہل سنت و جماعت کے مشائخ اور اکابرین کے اوپر لگاتا ہے. اور جو یہ اعتراضات کرتا ہے بحمد تعالیٰ ان اعتراضات کے ہم نے تفصیل کے ساتھ سارے جوابات دیے ہیں. اب ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو یہ بناتا ہے تاکہ سیدھے سادے بولے والے لوگوں کو یہ چیزیں ان کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ کیا جا سکے. ان میں سے سر فہرست سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کشف المحجوب کے اوپر مرزا جلمی یہ اعتراض کرتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی بن عثمان حجویری نے سکینڈل لکھا ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی توہین ہے, کتنی بڑی گستاخی ہے. اور جب بات آتی ہے روافظ کی, اہل تشیع کی اور وہابی غیر مقلدین کی, تو کہتا کہ ان کی تو کوئی گستاخی ثابت نہیں ہے. آپ ان کی کوئی گستاخی لے کے آئیں جس کو وہ اون کرتے ہوں تو میں ان کے بارے میں بھی بولوں گا. اب میں نے آپ کے سامنے آج یہ چیزیں سامنے رکھنی ہیں کہ جن عبارات کے اوپر مرزا جیلمی کشف المحجوب کے حوالے سے اعتراض کرتا ہے اور اہل سنت بریلویوں کے خلاف زبان تام دراز کرتا ہے اور صوفیہ کے خلاف جو ہے وہ گستاخی رسول اور توہین رسالت کا بہتان لگاتا ہے, وہ چیزیں اس سے بڑھ کر اہل تشیع کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور ان کتابوں کی باقاعدہ توثیق موجود ہے اہل تشیع کے علماء سے اور ان روایات کو وہ معتبر تسلیم کرتے ہیں. مثلا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا, اور وہ بھی اپنا موقف بیان کرتے ہوئے نہیں بلکہ سیدنا تیفور بن عیسیٰ بایزید البستامی رحمہ اللہ کے تصوف کے ایک اصطلاح کے اوپر اور ان کے موقف کے اوپر ان کی جو دلیل تھی, دلیل کے طور پر ایک واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اور وہ ہے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ان پر نظر پڑ جانا. یہ جو ہے اشارہ کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ظن زید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور ظن زید پر حرام ہوگی. اب یہ اشارہ تھا, یہ واقعہ اختصار اور تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود تھا, جس کو داتا صاحب نے ڈیٹیل بیان نہیں کی, تفصیل بیان نہیں کی. مثلا اختصار کے ساتھ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ 4787 نمبر صحیح بخاری میں حدیث ہے اور 7420 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. واقعہ تو بیان نہیں کیا لیکن اس کی طرف اشارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کر کے بیان کیا.
اور اس سے زیادہ تفصیل امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں 12,511 نمبر حدیث ہے. اس سے زیادہ تفسیر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑی. یہ مسند احمد ابن حنبل میں ہے. جامع ترمذی میں 3,212 نمبر. اور ان تمام کتابوں سے زیادہ پوری تفصیل، اس سے زیادہ کشف المحجوب سے کہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ واقعہ جو ہے وہ المعجم الکبیر طبرانی میں امام طبرانی نے 19,616 نمبر روایت ذکر کی، اور المستدرک الصحیحین میں امام حاکم نے 6,910 نمبر روایت ذکر کی، اور طبقات الکبری امام محمد بن سعد المطفی 230 ہجری ان کی کتاب کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295 پہ، اور الاحاد والمسانی امام ابن ابی العاصم المطفی 287 ہجری ان کی کتاب کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 428 پہ، حدیث کا نمبر ہے 3089. ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود تھا، جس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان نہیں کیا، صرف سیدنا باید بستامی رحمۃ اللہ کے موقف کی دلیل کے طور پر کہ وہ اس اپنے موقع پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور یہ دلیل جو ہے نا وہ صرف اشارہ کیا واقعہ کی طرف، واقعہ بیان نہیں کیا. اور حدیث کے بعد تفسیر کی کتابوں کی جب باری آتی ہے تو سب سے معتبر ترین تفسیر، جس کو معتبر ترین تفسیر مانا جاتا ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المطفی 310 ہجری کی یہ کتاب ہے تفسیر الطبری، یا تفسیر ابن جریر طبری کے نام سے. اس میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، یہ وہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں جن کے بارے میں مرزا جیلمی کے بابا اور اس کا شیخ غیر مقلد وہابی عالم زبیر علی زئی وہ لکھتا ہے کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، یہ امام طبری المطفی 310 ہجری اپنی تفسیر کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت لکھتے ہیں، وَذَلِكَ أَنَّ زینب بنت جحش فیما ذکر رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأعجبته، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑ گئی، فأعجبته تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بری لگی، وَهِيَ فِي حِبَالِ مَوْلَاهُ اس وقت وہ آپ علیہ السلام کے غلام کے نکاح میں تھی، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِ زید کراہتها تو زید کے دل میں ان کی ناپسندیدگی ڈال دی گئی، لما علم اللہ مما وقع فی نفس نبیہ ما وقع اللہ رب العزت کو معلوم تھا جو اس کے نبی کے دل میں واقع ہوا. اب یہ ابن جریر طبری جو کہ اہل سنت کے امام، جس کو زبیر علی زئی نے لکھا ہے جن کو، اور ہیں بھی اہل سنت کے امام، یہ اپنی تفسیر کے اندر صرف واقعہ ذکر نہیں کرتے بلکہ اس سے رزلٹ اور نتیجہ نکال رہے ہیں. مرزا جیلمی تفسیر طبری پر گستاخی رسول کا فتویٰ نہیں لگائے گا، اور یہ نہیں کہے گا نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ تعالیٰ سکینڈل بیان کیا گیا. اور پھر اس سے بڑھ کر حدیث کی کتابوں کے اندر ایسے واقعہ جس کا میں نے حوالہ صحیح مسلم سے دیا 3407 اور 3408 نمبر روایت موجود ہے. اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں 14128 نمبر اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہر ایک اجنبیہ عورت پہ نظر پڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہم بستری فرمائی، اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جا کے فرمایا کہ اگر تمہاری کسی کی باہر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی سے آ کے صحبت کر لے، جو اس کے دل میں خیال آیا وہ خیال نکل جائے گا. اب یہ کتب حدیث اور تفسیر اور کتابوں سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ جس کو محدثین مفسرین نے بیان کیا، داتا صاحب نے واقعہ نہیں بیان کیا، صرف اشارہ کیا. تو ان تمام تفسیر حدیث اور سیرت کی کتابوں پر کوئی گستاخی رسول کا فتویٰ نہیں، کوئی سکینڈل کا ایشو، اور یہ ساری چیزیں مرزا جیلمی اپنی زبان سے نہیں نکالتا، صرف کشف المحجوب کے اوپر اعتراض کرتا ہے تاکہ بریلویوں کے سادہ لوگوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسایا جا سکے اور ان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ چورن ان کے سامنے بیچا جا سکے. اب کہتا جی کہ آپ، سوال یہ ہوا تھا کہ آپ اہل تشیع کی گستاخیاں کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے؟ کہتا آپ ان کی گستاخی لے کے آئیں جس کو وہ اون کرتے ہوں. اب یہ واقعہ جو ہے
اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اہل تشیع کے علماء نے اس واقعے کو ڈیفینڈ بھی کیا اور اس کو معتبر قرار دیا۔ اس میں سے یہ عیون و اخبار رضا، یہ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ابن بابویہ القمی المتوفی 381 ہجری کی کتاب ہے عیون و اخبار رضا، امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کتاب کے صفحہ نمبر 161 پر، اور اس کے علاوہ یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے تفسیر قمی، علی بن ابراہیم القمی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت قمی بھی اس واقعے کو نقل کرتا ہے۔ اور یہ تیسری کتاب ہے حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی۔ ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 891 کے اوپر اس واقعے کو ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور یہ حیات القلوب کتاب اور ملا باقر مجلسی کون ہے؟ یہ کشف الاسرار ہے، خمینی کی کتاب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 121 پر خمینی نے اپنے ماننے والوں کو یہ مطالبہ کیا، ان کو اپیل کیا کہ آپ ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھیں، اس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، ایمان بچا رہے گا۔ اب ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ 891 پہ اس واقعے کو اس انداز سے ذکر کرتا ہے کہ ابن بابویہ وغیرہم نے معتبر سندوں کے ساتھ حضرت امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کسی کام سے زید بن حارثہ بن شراجیل کلبی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب مکان کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ زید کی زوجہ زینب غسل کر رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان الذی خلقکی، پاک ہے وہ خدا جس نے تم کو خلق کیا۔ اس ارشاد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ تھی کہ وہ خدا کو پاک و منزہ سمجھیں اور اس کو ان کافروں کے اس قول سے پاک سمجھیں جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، جیسا کہ خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو نا وہ آیت نمبر 40 ذکر کی، اور اس کے بعد آگے جا کے لکھتا ہے کہ پھر لکھا کہ جب زید اپنے گھر واپس آئے تو زینب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی اور واپس چلے گئے۔ زید نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ زینب کا حسن ان کو بلا معلوم ہوا۔ پھر وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، میری زوجہ بدخلق ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنی زوجہ کی حفاظت کرو اور خدا سے ڈرو، چونکہ خداوند عالم نے آپ کی بیویوں کی تعداد دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے نام آپ کو بذریعہ وحی بتا دیے تھے، اور زینب بھی انہی میں تھی، اور یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اور آپ نے زید اور دوسروں پر ظاہر نہ فرمایا تھا، اس خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تمہاری زوجہ اس کے بعد میری زوجہ ہوگی۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت کو یہ خوف ہوا کہ منافقین کہیں گے جو عورت دوسرے کی زوجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میری بیویوں میں سے ہے اور مومنوں کی ماں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائیں گے، لہذا حق نے حکم دیا کہ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھیں جس کو خدا ظاہر کرنے والا ہے اور لوگوں کے الزامات سے خوف کرتے رہیں۔ غرض زید بن حارثہ نے زینب کو طلاق دے دی اور عدت کی مدت گزرنے کے بعد خدا نے ان کو پیغمبر سے تزویج فرمایا۔ تو اس میں امام علی رضا کے حوالے سے ملا باقر مجلسی نے یہ الفاظ ذکر کیے اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ معتبر سندوں کے ساتھ ابن بابویہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب وہ کتاب ہے جس کو خمینی نے اپنے معتقدین کو پڑھنے کا مشورہ دیا کہ ان کی کتابوں کو پڑھا کریں۔ اب مرزا جیلمی سے مطالبہ ہے کہ جس طرح یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو کتابیں چھاپنے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں اور پرنٹ کرنے والے بھی کافر ہیں، لکھنے والے بھی کافر ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ چاہیے، تو اب یہ جو عبارتیں اہل تشیع کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اور اس کو معتبر سندوں کے ساتھ وہ مان رہے ہیں۔ مرزا جیلمی اب اہل تشیع سے جواد نقوی صاحب سے اور ان کے بڑے علماء سے کیا یہ مطالبہ کرے گا کہ جن جن لوگوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ان کو کافر قرار دو، جنہوں نے پرنٹ کیا، جنہوں نے چھاپا، جنہوں نے کتابوں کی تائید و توثیق کی ہے، ان کو کافر قرار دو۔ اور یہ تفسیر قمی جو ہے، اس تفسیر قمی میں
جو اس کا محقق ہے سید طیب علی الموسوی الجزائری، شیعہ عالم، نام اس کا میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. اسی واقعے کے اوپر ارادات اور اشکالات جو وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات دے رہا ہے، اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. کہتا ہے کہ یمکن الاراد علیہ اولا، اس واقعے کے اوپر کچھ اشکالات اور ارادات وارد ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ انہ کیف یسوغ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ینظر الی زوجۃ الغیر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر کی عورت کی طرف نظر فرمائیں. ایک اعتراض یہ. دوسرا اعتراض یہ کہ انہ لا یناسبہ ان یمیل الیہا، دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی طرف ان کا میلان ہو. نمبر 3 انہ لا ینبغی لمقامہ ان یتزوج من زینب بعدما انکحا من زید، تیسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ادھر گزرنے کے بعد نکاح کریں. لأنہ ان کانا جائزن، کہتے ہیں اگرچہ جائز ہے، الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا بمنزلۃ ابیہ وہذا لا یفعلہ العامی، تو اگرچہ جائز ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے باپ کے مرتبے اور درجے میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے یہ مناسب نہیں ہے، یہ عام شخص کے مناسب نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے. فکیف النبی العظم الذی اسوتہ تتبع، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی اعظم ہیں جن کا اسوہ جو ہے اس کی اتباع کی جانی ہے اور اتباع کی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی یہ لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے طیب موسوی شیعہ عالم نے لکھا ہے لعل هذه الواقعۃ کانت قبل نزول آیت الحجاب والنہی عن النظر الی الاجنبیہ، کہتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ نزول حجاب سے پہلے کا ہو اور اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنے کی ممانعت سے پہلے کا ہو، اور یقیناً یہ واقعہ پہلے کا ہے. اور دوسرا یہ کہتا ہے وعلی فرض کونہا بعدہ، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واقعہ بعد کا بھی ہے تو انہ لا اشکال فی جواز النظرۃ الاولی اتفاقا، تو یہ اتفاقاً ایک پہلی مرتبہ نظر تھی، اتفاقاً پہلی مرتبہ نظر پڑ جانا یہ ممنوع نہیں ہے. یا تو یہ واقعہ حجاب فرض ہونے سے پہلے کا ہے اور یہ حجاب فرض ہونے کے بعد کا بھی ہو، تب بھی جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے وہ اچانک پڑی ہوئی نظر شرعاً ممنوع اور ناجائز نہیں ہے. اور پھر دوسرے سوال کا جواب لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان میل النفس الی کل شیء حسن واعجابها به من مقتضیات الفطرۃ الانسانیہ، یہ طیب موسوی شیعہ عالم لکھتا ہے القمی کی تفسیر کے حاشیے میں کہ اچھی چیز کی طرف نفس کا میلان اور اس کا اچھا لگنا یہ انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ہے. ولولاہ لمستحسن الانتہاء عما نہی عنہ، اگر ایسے نہ ہو تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا مستحسن کیسے قرار پائے؟ بل عدم المیل دلیل فطور فی الفطرۃ الاولیہ، طیب موسوی شیعہ عالم کہتا ہے کہ بلکہ اچھی چیز کی طرف میلان نہ ہونا یہ فطرت انسانیہ میں فطور کی دلیل ہے. والنبی حیث انہ بشر، نبی چونکہ بشری حیثیت میں لا بد فیہ من کمال سائر المقتضیات البشریہ، بشری حیثیت میں نبی کے اندر تمام بشری تقاضے کامل اور مکمل ہوتے ہیں. لیکن الفرق بیننا و بینہ، لیکن ہمارے درمیان اور نبی کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ ان میولنا النفسانیہ ربما تذهب بنا الی محاول الحلقات، ہماری جو میلان طبی ہے کسی چیز کی طرف یہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، مہلکات کی طرف لے جاتا ہے. والنبی لا یقتحمها ابدا لمکان العصمت، لیکن نبی کا میلان جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، بلکہ نبی چونکہ مقام عصمت پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نبی کو محفوظ رکھتا ہے، نبی کو معصوم رکھتا ہے. لیکن طیب موسوی شیعہ عالم لکھتا ہے کہ اچھی چیز کی طرف میلان اور طبیعت کا جو ہے وہ جھکاؤ اور اس کا اچھا لگنا یہ فطرت انسانیہ کے تقاضوں میں سے ہے. اب یہ شیعہ عالم اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اس واقعے کو. ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ معتبر سندوں سے ثابت ہے.
تو یہ موسوی اس واقعے کو ڈیفینڈ کر کے ہونے والے ارادات و اشکالات کے جوابات دے رہا ہے۔ مرزا جلمی اس پر کب کلپ بنائے گا اور کب مرزا جلمی مطالبہ کرے گا کہ ان کتابوں کو گستاخانہ قرار دیا جائے اور جن جن لوگوں نے ان کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے ان کو کافر قرار دیا جائے۔